بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک اللہ کی جو ولیہ تھی، جو فرانس کی ایک بزرگ خاتون، ان کی داستان حیات شروع کی ہے۔ اس کے پہلے پارٹ میں ہم نے جو بات بتائی، اب ہم اس سے آگے چلیں گے۔ میں تمہیں ضرور بتاؤں گی کہ میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور یہی بات ابا کو ناگوار گزری ہے۔ میں اسلام کے مقابلے میں اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتی۔ بڑی سے بڑی سزا مجھے اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکتی۔ ابا نے مجھے جس طرح آج سزا دی ہے، اسی طرح اگر وہ زندگی بھر روزانہ سزا دیتے رہیں تو بھی میرے پائے اس بات میں لغزش نہ آئے گی۔ الیگزینڈر بہن کی بات سن کر پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بہن جس راستے پر چل پڑی ہے اس میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنی بہن کی مدد بھی نہ کر سکے گا۔ اس نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد سوال کیا، کیا واقعی اسلام ہمارے مذہب سے اتنا اچھا ہے کہ اس کے لیے جان دے دی جائے؟ ہاں، اسلام ایک ابدی سچائی ہے۔ اگر کوئی اسے ایک بار قبول کر لے اور اس کی روح کو سمجھ لے تو پھر وہ اسلام پر قربان تو ہو سکتا ہے، اسلام چھوڑ نہیں سکتا۔ اس تمہید کے بعد فلورا نے بڑے دل نشیں انداز میں توحید اور تثلیث کا فرق سمجھاتے ہوئے استدلال کے ساتھ اسلام کی برتری ثابت کر دی، جس کے نتیجے میں الیگزینڈر نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ این بھی بیٹی کی گفتگو توجہ سے سن رہی تھی، وہ بھی اسلام کی تجلیوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے بے قرار ہو گئیں۔ ماں کو کلمہ پڑھا کر فلورا نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ رات کو جب رچرڈ آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، فلورا کا اب کیا حال ہے؟ فلورا کا حال خراب ہی کب تھا؟ این نے جواب دے کر رچرڈ کو حیران کر دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اسے اتنا مارا ہے کہ میرے ہاتھ درد ہو رہے ہیں۔ اس کا حال کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ تم صرف فلورا کو مار پیٹ کر تھک گئے، ابھی تو مجھ کو سزا دینا باقی ہے، الیگزینڈر کی ہڈیاں توڑنا ہے، کیونکہ ہم دونوں بھی فلورا کی طرح اسلام قبول کر چکے ہیں۔ رچرڈ ایک بار پھر بے قابو ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دی، مگر الیگزینڈر ماں کی چیخیں سن کر آ گیا اور اس نے باپ کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ رچرڈ نے بہت ہاتھ پیر مارے، مگر وہ جوان گرفت سے خود کو آزاد نہ کرا سکا۔ الیگزینڈر نے باپ کو ایک کرسی پر ڈال دیا تھا، وہ بڑی دیر تک ہانپتا رہا۔ الیگزینڈر نے قدرے نرمی سے باپ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کہا، میری ماں پر آپ پہلے بھی بہت ظلم کر چکے ہیں، اب میری موجودگی میں آپ ان کے ساتھ یا میری بہن کے ساتھ زیادتی نہ کر سکیں گے۔ ہم بلا شک اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے صرف دو صورتیں ہیں، یا تو آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں یا ہمیں کلیسائی قانون کے سپرد کر دیں۔ رچرڈ کی جسمانی توانائیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا ذہن ابھی بیدار تھا۔ پھولے ہوئے سانس جب قابو میں آ گئے تو اس نے بہت نرمی سے پوچھا، فلورا کہاں ہے؟ اتنی چیخ و پکار ہوئی مگر وہ یہاں نہیں پہنچی۔ آؤ اسے دیکھیں وہ کس حال میں ہے۔ رچرڈ جب این اور الیگزینڈر کے ساتھ فلورا کے کمرے میں پہنچا تو انہیں نماز میں مصروف پایا۔ وہ نماز میں اس طرح منہمک تھیں کہ انہیں نہ اپنا ہوش تھا نہ اپنی اطراف کا۔ یہ منظر دیکھ کر رچرڈ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم دونوں یہاں رکو اور دروازہ اندر سے بند کر لو۔ اگر ملازمین نے دیکھ لیا کہ فلورا نماز پڑھ رہی ہے تو بات پورے شہر میں پھیل جائے گی۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ رچرڈ کمرے سے باہر گیا تو الیگزینڈر نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر اس نے یہ بات محسوس کر لی کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ الیگزینڈر نے بلند آواز سے پوچھا، ابا، جب میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے تو آپ نے باہر سے دروازہ بند کرنے کی کیوں زحمت کی؟ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، تمہارے مسئلے پر کوئی جذباتی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا۔ جب تک میں تمہارے متعلق اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کر لوں گا، تمہیں اسی کمرے میں مقید رہنا پڑے گا۔ رچرڈ کے اس فیصلے پر الیگزینڈر احتجاج کرتا ہی رہ گیا اور وہ دروازہ مقفل کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
رچرڈ نے تمام ملازمین کو بلا کر حکم دیا کہ وہ کسی قیمت پر تالا کھولنے کی کوشش نہ کریں، خواہ انہیں کتنی ہی دھمکیاں دی جائیں۔ اگر فلورا، الیگزینڈر اور این یہاں سے فرار ہو گئے تو میں تم سب کو عبرتناک سزا دوں گا، رچرڈ نے آخر میں دھمکی دی۔ رچرڈ نے تنہائی میں بیٹھ کر خوب غور کیا اور مال کار انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر براہ راست اس بات پر پہنچا کہ انہیں راہ راست پر لانے کا یہی طریقہ ہے۔ اسے یقین تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 دن میں ان کی قوت مدافعت جواب دے جائے گی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، پانی اور خوراک کے لیے گڑگڑائیں گے۔ 3 دن گزر گئے، نہ کسی نے کوئی احتجاج کیا، نہ دروازے پر دستک دے کر کوئی چیز طلب کی۔ خود رچرڈ کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ اتنا طویل سکوت اسے غیر فطری محسوس ہونے لگا۔ اندیشے اسے ڈرانے لگے، کہیں بیوی بچے مر نہ گئے ہوں، ان کا دم نہ گھٹ گیا ہو۔ آخر گھبرا کر اس نے الیگزینڈر کو آوازیں دیں، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ جواب نہ پا کر رچرڈ نے کمرے کا تالا کھولا۔ رچرڈ کمرے میں داخل ہوا تو تینوں کو پرسکون حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ فلورا نے باپ کو متحیر دیکھ کر کہا، آپ کی یہ بڑی بھول ہے کہ خود کو ہمارا رازق سمجھتے ہیں۔ اس قید میں ہمیں وہ نعمتیں میسر ہیں جو آپ کو اس قید خانے کے باہر بھی میسر نہیں ہیں۔ رچرڈ یہ بات سن کر کمرے سے فوراً نکل گیا اور دروازے کو پھر مقفل کر دیا۔ وہ سیدھا اپنے ایک صاحب تدبیر دوست کے پاس پہنچا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر کے مشورہ طلب کیا کہ وہ اب کیا کرے۔ نیلسن اپنے دوست رچرڈ کی داستان سن کر دنگ رہ گیا اور کچھ تأمل کے بعد کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے فوری طور پر کوئی مؤثر کارروائی کرنا چاہیے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری ذہنی صلاحیتوں سے استفادہ کروں۔ میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی، میں کروں تو کیا کروں؟ حوصلے سے کام لو رچرڈ، تمہیں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک معزز عیسائی کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو یا اولاد کی محبت میں اپنے مذہب کو خیر باد کہنا چاہتے ہو۔ مگر جواب دینے سے پہلے یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنا کہ تم نے مذہب کے تحفظ کے لیے آرچ بشپ جیکب کو سزائے موت دلوانے میں بڑی سرگرمی دکھائی تھی۔ اگر آج تم نے اولاد کے تحفظ کے لیے کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا تو دنیا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں ایک سچا اور پکا عیسائی ہوں۔ میں ہر چیز اپنے مذہب پر قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، مگر موت تو آخری سزا ہے۔ کیا ایسی کوئی صورت نہیں کہ بھٹکے ہوئے مسافر پھر راہ راست پر آ جائیں؟ میرا خیال ہے کہ تمہاری اولاد اور بیوی کا ذہنی مرض ناقابل علاج ہو چکا ہے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، ورنہ اپنے سچے مذہب سے کبھی روگردانی نہ کرتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ رسوائی سے بچنے کے لیے ان تینوں کو زہر دے کر ابدی نیند سلا دو اور ان کی موت کو خود کشی بتا کر لوگوں کو مطمئن کر دو۔ اس کے علاوہ کوئی تدبیر مناسب نہیں رہے گی۔ یہ بات ہرگز نہ بھولنا کہ اپنی اولاد کی گمراہی کا تم مجھے گواہ بنا چکے ہو۔ اگر تم نے ان سے رعایت کی تو میں انہیں مذہبی عدالت کے سپرد کر دوں گا۔ اس کے بعد تمہاری کیا عزت رہ جائے گی، یہ تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ تمہارا مشورہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ میں ذلیل ہو کر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اولاد کی محبت مجھ پر غالب نہ آ سکے۔ فلورا، الیگزینڈر اور این کو جب رچرڈ نے کمرے میں محبوس کیا تھا تو این اور الیگزینڈر بہت گھبرا گئے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ وہ رچرڈ کے مذہبی جنون سے اچھی طرح واقف تھے۔ ماں اور بھائی کو پریشان دیکھ کر فلورا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، موت اور زندگی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ آزمائش میں بے قراری کا اظہار ایمان کے ضعف کی علامت ہے۔ ماں اور بیٹے نے اس نصیحت کو تو قبول کر لیا تھا، مگر دل کو خوف نے جو ناہموار دھڑکنیں دے دی تھیں ان پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ رات گزری اور پھر پورا دن گزر گیا۔ بھوک پیاس کے تقاضے
شدید تر ہونے لگے۔ دوسری رات کے ابتدائی حصے میں این اور الیگزینڈر نے کمزوری کی وجہ سے لیٹ کر چپ سادھ لی تھی۔ فلورا ابھی عشاء پڑھ کر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک سراپے نور شخصیت نمودار ہوئی اور فلورا سے کہا، صادقہ، تمہارا اخلاص بارگاہ رب العزت میں قبول کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو باطل کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ تم مرحلہ آزمائش سے کامیاب و کامراں گزری ہو۔ دارالشرک میں تمہیں آج سے تمام روحانی قوتیں حاصل رہیں گی۔ تم نے آج تک وہی کیا جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مکرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور اب اس اطاعت کاملہ کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے تمہاری ہر خواہش پوری فرماتا رہے گا، مگر تم اپنی اطاعت گزاری میں ثابت قدم رہنا۔ میں خضر علیہ السلام ہوں، اللہ تعالیٰ کے رازوں کا امین۔ تم اب بیدار ہو کر اپنی ماں اور بھائی کو کچھ کھلاؤ پلاؤ تاکہ جسمانی قوت کے ساتھ ان کا ایمان بھی طاقتور ہو۔ فلورا کی آنکھ کھل گئی۔ خواب ذہن پر نقش تھا۔ انہوں نے ماں اور بھائی کو دیکھا، وہ نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ فلورا نے خواب میں حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کرنے کا قصد کیا تو دل نے کہا، کاش پانی ہوتا تو وضو بھی کر لیتی۔ ابھی یہ خیال ذہن میں آیا ہی تھا کہ ایک لوٹا اور ایک مٹکا دروازے کے قریب رکھا ہوا نظر آیا۔ فلورا جب مٹکے کے قریب پہنچی تو اسے بھرا ہوا پایا۔ پانی دیکھ کر پیاس کی شدت بڑھ گئی، مگر وہ سوچنے لگیں کہ اگر وضو کیا تو پانی کمرے میں پھیل جائے گا۔ کمرے میں پانی کی نکاسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر دوسرے لمحے یہ خیال بھی آیا کہ اللہ کی رحمت سے پانی آ سکتا ہے تو پانی اس کمرے کو تر بھی نہ کر سکے گا۔ آپ نے لوٹا بھر کر وضو کیا اور یہ دیکھ کر خوش ہوتی رہیں کہ وضو کا پانی پختہ فرش میں اس طرح جذب ہو رہا ہے جیسے وہ ریگزار میں وضو کر رہی ہوں۔ وضو کر کے انہوں نے دوگانہ شکر ادا کیا اور دعا میں کہا، اے اللہ، فلورا جیسی حقیر بندی کو آپ نے صادقہ بنا دیا ہے۔ میں کس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں؟ آپ کے احسانات کا میں شمار بھی نہیں کر سکتی۔ میرے عجز و شکر کو بطور شکرانہ قبول فرما کر ایک اور احسان فرما دیجیے۔ دوگانہ شکر کے بعد آپ نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا تو پردہ غیب سے ایک خانے نعمت نمودار ہوا جس میں اتنا کھانا تھا کہ 3 آدمی آسانی سے شکم سیر ہو سکیں۔ آپ نے اپنی والدہ اور بھائی کو اٹھا کر کہا، کھانا کھا لو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں دونوں کی کھانے پر نظر پڑی تو بیک زبان پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ آپ نے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، پہلے کھانا کھا لو، کھانا کہاں سے آیا یہ بات میں بتاؤں گی۔ تینوں خوب سیر ہو گئے تو الیگزینڈر نے کہا، فلورا، اب تو بتا دو یہ لذیذ کھانا کہاں سے آیا؟ پہلے تم ایک بات ذہن نشین کر لو، میرا نام آج سے صادقہ ہے، فلورا نہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارا نام بھی اب عادل ہے اور امی کا نام آمینہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیت کی آخری نشانی بھی اب مٹ گئی، ظاہر کی باطن سے مطابقت ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ظلمتوں میں تمہیں ہمارے لیے روشنی کا وسیلہ بنا دیا۔ یہ حقیقت میں دل سے تسلیم کر چکا ہوں کہ یہاں اللہ ہی نے ہمیں رزق فراہم کیا ہے، مگر کیسے؟ اگر اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈال دو تو میرے ذوق تجسس کی تسکین ہو جائے گی۔ آپ حیران تھیں کہ بھائی کو کس طرح مطمئن کریں۔ خانے نعمت کیسے آیا تھا، پانی کون رکھ گیا، اور وضو کا پانی پختہ فرش میں کیسے جذب ہو گیا؟ ان سوالات کا کوئی منطقی جواب آپ خود بھی دریافت نہ کر سکی تھیں۔ آپ نے کچھ دیر تأمل کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو انسان نہیں سمجھ سکتا اور میں بھی انسان ہی ہوں۔ ہمارے لیے یہ بات کم سرمایہ سرور نہیں کہ ہم اس کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ نے ہمیں اپنی خصوصی توجہ سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر غور و فکر کرتے ہوئے حیران نہ ہونا سیکھ لو کہ یہی حیرت بندگی ہے، یہی عرفان ہے۔ اب تم دونوں وضو کر کے دوگانہ شکر ادا کرو اور بے فکر ہو کر سو جاؤ، اب تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صبح نماز کے بعد آپ سے والدہ نے پوچھا، کیا ساری زندگی اسی
محبس میں گزارنا ہوگی۔ نہیں ماں، آپ مطمئن رہیں، ہم جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ ویسے ہم اگر اسی وقت یہاں سے نکلنا چاہیں تو یہ بند دروازہ راستہ نہیں روک سکتا۔ بعض مصلحتیں مجھے یہاں روکے ہوئے ہیں۔ تمہاری مرضی، آپ کی والدہ نے مختصر جواب دیا۔ وقت مطمئن انداز سے گزرتا رہا، ہر چیز حسب خواہش میسر ہوتی تھی۔ رچرڈ جب نیلسن کے پاس سے واپس آیا تو اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف مذہب تھا، ایک طرف بیوی، بچے، کبھی ایک پلڑا جھک جاتا، کبھی دوسرا، آخر عزت کے جھوٹے بت پر بیوی بچوں کو قربان کر دینے کا فیصلہ کر کے اس نے ایک لائحہ عمل مرتب کیا اور اس کمرے کا دروازہ کھولا جس میں تینوں بند تھے، اور معذرت کرتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ تم لوگوں پر زیادتی کی۔ تم نے اگر اپنا مذہب بدل لیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم لوگ باہر چلو، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چاروں باہر آ گئے تو رچرڈ نے کہا، باتیں بعد میں، پہلے کھانا کھا لو، میں بھی بھوکا ہوں، تمہارے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ ہم بھوکے نہیں ہیں، آپ کھانا کھا لیں۔ آپ نے باپ کے جھوٹ کو محسوس کرتے ہوئے بھی بڑی سادگی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتی، اس لیے تمہاری بات کا مجھے یقین آ گیا ہے، اور میں تم سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ کھانا تمہیں کس نے پہنچایا۔ کھانا میں بھی اب بعد میں کھا لوں گا۔ جو بات میں تم سے کہنا چاہتا تھا وہ میں اب بتائے دیتا ہوں، مگر تم لوگوں سے ہمدردانہ غور و فکر کا خواہش مند ہوں۔ آپ فرمائیں تو صحیح، ہم میں سے ایک آپ کی بیوی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ آپ کی بات ہمارے لیے کیسے غیر اہم ہو سکتی ہے؟ میں ایک باعزت آدمی ہوں اور حکومت اور کلیسا دونوں کا ایک مخلص کارکن ہوں۔ اگر تم نے اپنے اسلام کو راز نہیں رکھا تو میں رسوا ہو جاؤں گا اور تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے تم اگر مسلمان ہی رہنا چاہتے ہو تو مسلمان ہی رہو، مگر کسی کو یہ بات معلوم نہ ہونے پائے۔ تم آرام سے اسی طرح اسی گھر میں رہو جس طرح رہتے چلے آئے ہو، اور میں نے جذبات میں سے مغلوب ہو کر جو سزائیں تمہیں دی ہیں انہیں بھول جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم اس معاہدے پر کاربند رہیں گے، مگر ایک بات سن لیجئے، ہم دونوں سے آپ کا جو رشتہ ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا ہے، مگر میری ماں اب آپ کی بیوی نہیں ہے۔ رچرڈ کے ذہن میں غصے کی ایک لہر آ کر گزر گئی، مگر وہ ضبط کر گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، اب تو خوش ہونا۔ عادل بڑھ کر باپ سے ہم آغوش ہو گیا، اور باپ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت پدری کا مظاہرہ بھی کیا۔ گھر کی رونقیں لوٹ آئیں اور معمولات بحال ہو گئے۔ اس ملاپ کے 4 دن بعد رچرڈ نے ایک خادمہ کو اعتماد میں لے کر حلوے میں زہر ملوا دیا۔ کھانا سب ساتھ کھاتے تھے، دوسرے کھانوں کے ساتھ حلوہ بھی دسترخوان پر موجود تھا۔ عادل بچپن سے میٹھے کا شوقین تھا۔ سب سے پہلے اس نے حلوہ کھانا چاہا تو آپ نے کہا، عادل، حلوہ نہ کھانا، اس میں زہر ہے۔ عادل نے ہاتھ کھینچ لیا اور آپ کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں حقیقت ہے، اور اس بات کی تصدیق ہمارے والد محترم کریں گے، کیونکہ زہر خادمہ نے انہی کے حکم سے انعام کے لالچ میں ملایا ہے۔ رچرڈ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے گمان گزرا کہ شاید خادمہ نے غداری کر کے راز فاش کر دیا ہے۔ آپ اپنے ظالم باپ کا ذہن پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے کہا، آپ کا اندیشہ غلط ہے کہ مجھے خادمہ نے یہ بات بتا دی ہے کہ حلوے میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ میں تو اللہ کے فضل سے یہ بات بھی جانتی ہوں کہ ہماری ہلاکت کا منصوبہ آپ نے نیلسن کے مشورے سے بنایا تھا اور ہمیں ہلاک کرنے کے لیے ہی محبت کا اظہار کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کی تردید نہ کر سکیں گے، مگر میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ آپ نے دل ہی دل میں دعا کی، اے حفاظت فرمانے والے صاحب قدرت رب، اس حلوے کو زہر سے پاک کر دے۔ دعا کے بعد آپ نے عادل سے کہا، بسم اللہ پڑھ کر حلوہ کھاؤ، جس قدر دل چاہے، مجھے بھی دو اور ماں کو بھی۔ تینوں حلوہ کھا رہے تھے اور رچرڈ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش ہو رہا تھا کہ اس کی تدبیر فاش ہو کر بھی کامیاب ہو گئی، مگر انجام کار اسے مایوسی کا شکار ہونا پڑا۔ کسی پر زہر کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، حالانکہ جو زہر حلوے میں ملایا گیا تھا اتنا مہلک تھا کہ اس کا زبان پر رکھ لینا ہی ہلاکت کے لیے کافی تھا۔ آپ نے باپ کی افسوسناک حالت دیکھتے ہوئے کہا، آپ خود کو عیسائی کہتے ہیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی تعلیمات تھیں کہ نظریاتی اور معتقداتی اختلاف رکھنے والوں کو زہر دے کر مار ڈالا جائے؟
وہ مذہب جس سے آپ کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا اتنا جذباتی ہونا کہ اولاد کو بھی ہلاک کرنے پر آمادہ ہو گئے، کوئی جواز نہیں رکھتا۔ میرے خیال میں آپ کبر اور انانیت کے مرض میں مبتلا ہیں، اور بس خود کو سچا پکا عیسائی کہہ کر آپ خود کو فریب دیتے رہے ہیں۔ رچرڈ بر اس کا باطن ظاہر ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کی انا کا بت پاش پاش ہوا تو وہ خود بھی بکھر گیا، اور شدت غم میں اس کے آنسو ندامت و انفعال کا مظہر بن گئے۔ وہ روتا رہا، بلکتا رہا، اور پھر آپ کے قدموں میں آ گرا۔ آپ نے باپ کو قدموں سے اٹھا کر کہا، مجھے گناہ گار نہ کیجیے۔ اگر آپ کی پشیمانی میں خلوص ہے تو یقین کیجیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ کیجیے، اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ رچرڈ انقلاب فکر کے بعد اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ نے باپ کو اپنی آرزو کے مطابق حالت ایمان میں دیکھا تو سر بسجود ہو گئیں، اور سجدہ شکر کے بعد باپ سے کہا، آج سے آپ کا اسلامی نام عبداللہ ہے۔ میں آپ کو خوشخبری سناتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ اللہ کے مقبول بندوں میں ضرور شامل ہوں گے۔ نیلسن، جو کل تک آپ کا دوست تھا، اب آپ کا دشمن بن چکا ہے، مگر آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ہم پائی ٹیرس سے واپس ناربون چلے جائیں گے، آپ اور عادل یہیں رہیں گے۔ آپ میری اور ماں کی فکر قطعاً نہ کیجیے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ عادل اپنا کاروبار سمیٹیں، اور آپ بھی خود کو اپنی ذمہ داریوں سے آزاد کر لیں۔ ہماری منزل اب کہیں اور ہے، ہم فرانس سے چلے جائیں گے۔ میں یہاں ابھی 2 ہفتے رہوں گی تاکہ آپ کو اور عادل کو ارکان دین سکھا سکوں۔ 2 ہفتے بعد آپ پائی ٹیرس سے ناربون روانہ ہو گئیں۔ ناربون میں ہر چند کی فضا آپ کے لیے سازگار نہ تھی، مگر کچھ دلوں میں اسلام نے گھر کر لیا تھا۔ انہیں کلمہ پڑھانا بھی ضروری تھا، اور ان کی تربیت کرنا بھی ضروری تھی۔ جب ناربون پہنچی تو نانی اور عبد الرحمن کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ناربون کے وہ تمام باشندے بھی بہت مسرور ہوئے جو آپ کی شفا بخشی کا تجربہ رکھتے تھے یا آپ سے فیض حاصل کرنے کے آرزو مند تھے۔ آپ کے ناربون پہنچنے کے تیسرے دن ہی بیماروں اور حاجت مندوں کا آپ کے گھر ہجوم رہنے لگا۔ اس بار آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے لگے۔ 30 عورتیں اور مرد آپ کے دستے حق پرست پر ایمان لے آئے تو پائی ٹیرس میں مذہبی حلقوں نے آپ کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی۔ پادری رابرٹ اور دوسرے پادریوں نے اجتماعی طور پر آپ سے ملاقات کی اور آپ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ نے بڑے اطمینان سے سوالات کے جواب بات دیتے ہوئے پادریوں کو یقین دلایا کہ آپ نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ بھی کر رہی ہیں۔ پادری آپ کے سامنے تو کچھ نہ بول سکے، مگر واپس آ کر انہوں نے پورے شہر میں آپ کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ ہزاروں افراد نے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ پادریوں نے آپ کے متعلق خاص طور پر لوگوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ آپ جادوگرنی ہیں اور بدروحیں آپ کے تابع ہیں۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے اسی خوف سے گھر میں داخل نہ ہو سکے کہ وہ آپ کو جادوگرنی سمجھتے تھے، مگر کچھ نومسلم خواتین اور مردوں کو بلوائیوں نے ان کے گھروں پر جا کر قتل کر دیا تھا۔ آمینہ، عبد الرحمن اور آپ کی نانی اس صورتحال سے پریشان ہو گئے تھے، مگر آپ نے انہیں تسلی دے کر گھر میں پرسکون رہنے کی تلقین کی اور خود گھر کا دروازہ کھول کر نکلیں۔ بلوائیوں کی قیادت رابرٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی رابرٹ کی نظر آپ پر پڑی، اس نے انگلی اٹھا کر کہنا چاہا کہ اس جادوگرنی کو قتل کر دو، مگر جو بات اس کی زبان پر آئی وہ یہ تھی، اس جادوگرنی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اس سے دور ہو جاؤ، میں اس سے بات کروں گا۔ مجمع یہ سنتے ہی پیچھے ہٹتا چلا گیا اور رابرٹ لرزتا ہوا آپ کی طرف بڑھا۔ وہ قریب پہنچا تو آپ نے کہا، رابرٹ، تم نے کیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ تم تو میری توقع سے بھی زیادہ بے وقوف ثابت ہوئے۔ اگر عقل مند ہوتے تو کلیسا کی عدالت میں جا کر ان پادریوں کی شہادت سے مجھ پر فرد جرم عائد کرتے جن کے سامنے میں نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اگر تمہیں میرے خلاف کچھ اقدام کرنا تھا تو مجھ سے مشورہ کر لیتے۔ مسلمان اپنے دشمن کو بھی غلط مشورے نہیں دیا کرتا۔ تم نے 5 بے گناہ عورتوں اور 10 مردوں کو قتل کرا کے کوئی اچھا کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس مشتعل ہجوم کو واپس لے کر کلیسائی عدالت سے رجوع کرو
تاکہ وہ مجھ پر اور میرے باقی ماندہ ساتھیوں پر کھلے عام مقدمہ چلا کر اپنا فرض پورا کریں۔ یہ تم جانتے ہو کہ میری دعا سے تمہارا مفلوج ہاتھ درست ہوا تھا، میری بد دعا سے اب تمہارے دونوں ہاتھ مفلوج بھی ہو سکتے ہیں۔ رابرٹ اس دھمکی سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے ہجوم کے سامنے ایک تقریر کی اور انہیں واپس ہو جانے پر آمادہ کر لیا۔ رابرٹ کا عوام پر اتنا ہی اثر تھا کہ اس نے ان کے غصے کی آگ کو لفظوں سے سرد کر دیا تھا۔ رابرٹ اور عوام جب چلے گئے تو آپ نے باقی ماندہ روپوش نو مسلموں کو اپنے گھر بلوا لیا اور شہید ہو جانے والوں کے حق میں دعائے خیر کے بعد کہا، جو ہم سے بچھڑ گئے وہ ہم سے بہتر عالم میں پہنچ گئے۔ اب تم لوگ اللہ کی پناہ میں ہو، ہر قسم کا خوف دل سے نکال دو۔ ابھی تمہیں ایک اور پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابرٹ نے کلیسا کی عدالت میں جا کر مطالبہ کیا کہ گمراہ فلورا اور اس کے ساتھیوں پر کھلے عام مقدمہ چلا کر انہیں سزائے موت دی جائے، ورنہ ناربون میں گمراہوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ مسلمان ان کی سرحدوں پر موجود ہیں۔ اگر فرانس کی حدود میں ان کے ہم نواؤں کی تعداد بڑھ گئی تو یہ صورتحال عیسائیوں کے لیے بہت خوفناک ہو جائے گی۔ کلیسا کی عدالت کا سربراہ کارڈنل جوزف ناربون کے ہنگاموں سے بے خبر نہ تھا۔ اس نے اس خطرے کو اسی طرح محسوس کیا جس طرح رابرٹ نے باور کرایا تھا۔ اس نے رابرٹ اور اس کے ساتھ آنے والی راہبوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ جلد ہی فلورا کے فتنے کا سد باب کرے گا۔ پادری چلے گئے تو کارڈنل جوزف نے اسی وقت ناربون کے گورنر کو طلب کر کے اسے کہا، فلورا ڈیوک آف ایکویٹن کی بھتیجی اور رچرڈ کی بیٹی ہے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے، بلکہ وہ بہت سے افراد کو گمراہ بھی کر چکی ہے۔ کلیسا اس کی گمراہی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری سیاسی مصلحتیں کیا ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فلورا اور اس کے گمراہ ساتھیوں کو آج ہی گرفتار کر لیا جائے۔ میں کل صبح کلیسا کے عقب میں واقع بڑے میدان میں مذہبی عدالت قائم کروں گا، انہیں وہاں پیش کیا جائے۔ گورنر نے کارڈنل جوزف سے برکتیں حاصل کیں اور اس کی دست بوسی کر کے کہا کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ گورنر نے اپنے محل پہنچ کر اسی وقت ایک فوجی دستہ مسلمانوں کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا اور فوجی افسر کو حکم دیا کہ وہ فلورا کے ساتھ ادب سے پیش آئے، کیونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے دوست رچرڈ کی بیٹی ہے۔ فوجی افسر شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے گھر پہنچا۔ فوجی دستہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ کو بڑے ادب سے گورنر کا حکم سنا کر کہا، اگر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے ساتھ چلے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے اسی وقت اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور فوجی دستے کے ساتھ چلنے لگیں تو نانی بھی ساتھ ہو لی۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے رات گورنر کے یہاں آرام سے بسر کی۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ کو کھلی عدالت میں لے جایا گیا، جہاں ہزاروں تماشائی پہلے سے موجود تھے۔ 5 راہب کارڈنل جوزف کے ساتھ تخت عدالت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جوزف نے آپ سے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر گمراہ ہو چکی ہو اور ان افراد کو بھی گمراہ کر چکی ہو جو اس وقت عدالت میں ملزم کی حیثیت سے موجود ہیں؟ آپ نے جب جواب دینے سے پہلے جوزف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اسے اپنا جسم لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ آپ نے جوزف کے ذہن کو اپنی مرضی کا تابع بنا کر کہا، میں الحمدللہ اسلام قبول کر کے راہ راست پر آ گئی ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی تیرگی سے نکال کر روشنی میں لے آئی ہوں۔ تاریک ماحول میں روشنی کرنا اگر کوئی جرم ہے تو میں بے شک مجرم ہوں، مگر میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے کوئی سزا تجویز کرنے سے پہلے خود بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جانا اور یہ بھی سوچ لینا کہ اگر کوئی جذباتی فیصلہ کر دیا تو اس کے نتائج تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوں گے۔ کارڈنل جوزف نے 5 راہبوں سے دبی زبان میں کچھ مشورے کیے اور فیصلہ سنا دیا، ملزمہ فلورا نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا ہے اور اس کے ساتھی بھی اپنے جرم کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ان کی گمراہی کی شہادتیں بھی موجود ہیں، اس لیے کلیسا کی یہ مقدس عدالت ان سب کے لیے سزائے موت تجویز کرتی ہے، مگر سزا اس وقت تک موقوف رہے گی جب تک پائی ٹیرس کے آرچ بشپ اور ڈیوک آف ایکویٹن اس سزا کی توثیق نہ کر دیں۔ مجرموں کو کلیسا کے تہہ خانہ میں لے جا کر قید کر دیا جائے گا۔ فیصلہ سب کو بہت پسند آیا۔ اہل ناربون کارڈنل جوزف زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے اور مسلمان کلیسا میں لے جائے گئے۔ کلیسا میں جو تہہ خانہ تھا وہ کافی کشادہ تھا، مگر اس میں تاریکی، سیلن اور گھٹن بھی تھی۔
وہاں ہوا برائے نام تھی۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تہہ خانے میں بند کر کے جب لوگ چلے گئے تو آپ نے کہا، گھبرانا نہیں، ہمارا پالنے والا ہمارے ساتھ ہے اور یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آمنہ آپ کی تسلی آمیز گفتگو سن کر بولی، مجھے تو یہاں وحشت ہو رہی ہے، یہ تہہ خانہ تو ایک بڑے تالاب کی طرح ہے، نہ ہوا ہے نہ روشنی۔ آپ نے والدہ کی بات کا جواب دینے سے پہلے سوچا، یہاں ہوا بھی ہونا چاہیے اور روشنی بھی۔ سیلن اور سیلن سے پیدا ہونے والی بدبو بھی بہت پریشان کن ہے۔ ادھر آپ کی خواہش خیال میں مرتب ہوئی، ادھر اللہ کی رحمت نے دستگیری کی۔ نہ سیلن رہی، نہ بدبو، نہ گھٹن رہی، نہ تاریکی، مگر غور کرنے کے باوجود یہ کوئی نہ سمجھ سکا کہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے اور ہوا کا کون سا راستہ ہے۔ اس فوری تغیر سے سب خوش ہو گئے۔ آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا، اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ہاں، اب ٹھیک ہے، بے شک اللہ ہمارا ہر حال میں مددگار ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہاں تمہیں اسلام کو سمجھنے کا اچھا موقع میسر آ گیا ہے۔ ہماری یہ تنہائی بے شک اللہ کی نعمت ہے۔ پائی ٹیرس میں عبداللہ کو نیلسن سے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، مگر جب 3-4 دن گزر گئے اور ان کے خلاف کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہوا تو وہ خود نیلسن کے گھر گئے۔ وہاں آپ نے نیلسن کو بستر پر اس حالت میں پڑا پایا کہ اس کے دونوں ہاتھ مفلوج تھے اور قوت گویائی ختم ہو چکی تھی۔ نیلسن کی نظر جب عبداللہ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں نفرت دہکنے لگی۔ عبداللہ کو صادقہ کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا، نیلسن اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ عبداللہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس آ گئے۔ اب انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ انہوں نے پہلے کلیسا کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور پھر ڈیوک آف ایکویٹن کو لکھ بھیجا کہ وہ اب مشیر حکومت کی حیثیت سے کام نہ کر سکیں گے۔ عادل نے اپنا وسیع کاروبار آہستہ آہستہ سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ 3 مہینے ہوئے اور اس طرح گزرے کہ جس طرح ہوا گزر جاتی ہے، مگر فرانس کی سیاست اس اثنا میں درم برم ہو گئی تھی، کیونکہ ہجری 115 کے اواخر میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے والیہ اسپین امیر عبد الرحمن کو لکھا کہ عثمان بن انبا کی بغاوت کو فوراً کچل دیا جائے، جو فرانس کے ڈیوکوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسپین کی اسلامی ریاست کو تخت و تاراج کرتا رہتا ہے۔ امیر عبد الرحمن نے سپہ سالار ابن زیان کی سرکردگی میں ایک فوج عثمان بن انبا کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ امیر ابن زیان کی اپنے حریف سے پہلی جھڑپ کو کوہ پیرینز کے دامن میں ہوئی۔ عثمان بن انبا کے ساتھ عیسائی بھی تھے، مگر امیر ابن زیان نے عیسائی اور مسلمانوں کی مشترکہ فوج کو عبرتناک شکست دی۔ عثمان بن انبا پہاڑیوں میں فرار ہو گیا۔ امیر ابن زیان اس کے تعاقب میں بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے فرانس کی حدود میں عثمان پر قابو پایا اور اسے قتل کر دیا، مگر امیر ابن زیان کی فرانس میں آمد فرانس کے لیے بڑا خطرہ تھی۔ ڈیوک آف ایکویٹن اپنے دارالسلطنت تلوزہ میں تھا، وہیں اسے عثمان بن انبا کی شکست اور موت کی خبر ملی۔ اس نے خطرے کو سر پر منڈلاتے ہوئے محسوس کیا اور اپنی فوجی طاقت کو مجتمع کر کے پائی ٹیرس کی طرف چل پڑا تاکہ مسلمانوں کو دارالسلطنت تک پیش قدمی سے روک سکے۔ پائی ٹیرس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے رچرڈ کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، میں تمہارا استعفیٰ منظور اور نامنظور کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ تم نے مستعفی ہونے کی کوئی معقول وجہ بھی تحریر نہیں کی ہے۔ میں مسلسل محنت سے تھک گیا ہوں، میرے اعصاب قابو میں نہیں رہے۔ ایسی صورت میں کلیسا اور حکومت کی دوہری ذمہ داریوں کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکتا۔ فرائض کو اچھی طرح پورا نہ کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے۔ میں نے یہی سوچ کر استعفیٰ دیا تھا۔ میں تمہیں ایسے حالات میں مستعفی ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا جب وحشی مسلمانوں کا خونخوار لشکر فرانس پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، میں کوئی عذر نہیں سنوں گا۔ اس وقت مجھے اپنے اعتماد کے آدمیوں کی سخت ضرورت ہے۔ ناربون کے کارڈینل جوزف کا ایک فیصلہ میرے پاس توثیق کے لیے بھی آیا ہوا ہے، جس کا تعلق فلورا سے ہے، مگر میں جب تک مسلمانوں کو حدود فرانس سے نہ نکال دوں گا اس وقت تک کوئی دوسرا کام نہ کروں گا۔ عبداللہ اپنی بیٹی صادقہ کا حوالہ سن کر بے چین ہو گئے، مگر کسی اضطراب کا اظہار کیے بغیر پوچھا،
فلورا کے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے جس کی توثیق آپ سے چاہی گئی ہے؟ اب اس بات کو چھوڑ دو، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، ڈیوک آف ایکویٹن نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ فلورا کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم صرف یہ سوچو کہ آنے والے خطرات کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ نے کچھ غور کرنے کے بعد کہا، آپ کی فوجی قوت بڑے سے بڑے لشکر کو شکست فاش دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ نے پائٹیرس آ کر بڑے تدبر کا ثبوت دیا ہے۔ مسلمان پہلا حملہ یہیں کریں گے۔ سینٹ ہلاری کے عظیم گرجا کی دولت مسلمانوں کے لیے ضرور پرکشش ہوگی۔ پائٹیرس سے عیسائی مجاہدین کی ایک بڑی تعداد آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی تک صلیب کے پرستاروں کو پکارا کیوں نہیں؟ زندہ باد رچرڈ، تم نے بہت صحیح مشورہ دیا ہے۔ میں صلیب کے پرستاروں کو آج ہی مقدس جنگ کے لیے اذن عام دوں گا۔ جہاں تک میرا گمان ہے، اسلامی لشکر اپنے باغی عوام کو سزا دینے کے بعد آگے نہیں بڑھے گا، مگر میرا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ عثمان بن عنبا کے قتل اور اس کی باقی ماندہ فوجی قوت کو کچلنے کے بعد ابن زیان واپس ہو جانا چاہتے تھے، کیونکہ امیر عبد الرحمن نے انہیں فرانس پر حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، مگر اسپین کی طرف کوچ کرنے سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں ایک خاتون کو خود سے مخاطب دیکھا، اے امیر، اسپین جانے سے پہلے ناربون پہنچو۔ وہاں کے بڑے کلیسا میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں عیسائیوں کی قید میں ہیں، انہیں آزاد کرائے بغیر تمہاری واپسی دینی فرائض سے کوتاہی کے مترادف ہوگی۔ اگر تم نے ڈیوک آف ایکویٹن سے جنگ کی تو فتح مندی تمہارے قدم چومے گی۔ امیر ابن زیان خواب دیکھ کر بیدار ہوئے تو تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ تہجد کی نماز کے بعد انہوں نے خواب پر جتنا غور کیا، اسی قدر اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ امیر ابن زیان کے منہ سے بے ساختہ یہ کلمہ نکلا، میری بہن، تیرا بھائی تجھے رہا کرائے بغیر ہرگز اسپین واپس نہیں جائے گا۔ نماز فجر کے بعد امیر ابن زیان نے فوجی افسروں سے مشورے کے بعد پائٹیرس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، کیونکہ ناربون کو فتح کرنے کے لیے پائٹیرس پر پہلے قبضہ کرنا ضروری تھا۔ عبداللہ جب ڈیوک آف ایکویٹن سے رخصت ہو کر اپنے گھر پہنچے تو بہت مضطرب تھے، طرح طرح کے خیالات انہیں پریشان کرتے رہے۔ عادل نے جب یہ سنا کہ صادقہ کے متعلق کوئی فیصلہ ڈیوک کے پاس توثیق کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے باپ سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ناربون میں اسلام کی تبلیغ کی پاداش میں صادقہ پر کلیسا کی عدالت نے مقدمہ چلا کر انہیں سزائے موت سنا دی ہے، اور اسی سزائے موت کی توثیق کے لیے کاغذات ڈیوک کے پاس آئے ہوں گے۔ ہمیں کل صبح یہاں سے ناربون کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، وہیں پہنچ کر ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہو سکے گی اور ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ عبداللہ نے بیٹے کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تم بھی فارغ ہو اور میں بھی، آؤ اب عشاء کی نماز پڑھ لیں، کھانا بعد میں کھا لیں گے۔ نماز کے بعد خادمہ نے کھانا لگا کر اطلاع دی تو عادل نے کہا، آپ کھانا کھا لیجئے، میں بھوک محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے بیٹے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، صادقہ کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے اپنی حفاظت اچھی طرح کر سکتی ہے، آؤ اطمینان سے کھانا کھاؤ، بے اطمینانی قلب مومن میں نہیں رہ سکتی۔ عادل نے باپ کی نصیحت کو سنا تو اٹھ کھڑا ہوا اور دسترخوان پر جا بیٹھا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ نماز فجر کے بعد عادل نے کہا، رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، صادقہ نے خواب میں کہا ہے کہ وہ ہر طرح سے محفوظ اور آرام سے ہیں، ان کی مدد کے لیے ناربون روانہ نہ ہوں۔ مسلمانوں کا لشکر آج شام تک پائٹیرس پہنچ جائے گا۔ ان کی رائے کے مطابق ہمیں جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور جب تک یہاں جنگ ختم نہ ہو جائے ہمیں خود کو گھر تک محدود رکھنا چاہیے۔ تمہارا خواب سچا ہے، کیونکہ یہی خواب مجھے بھی نظر آیا تھا، اور لفظ بلفظ یہی باتیں صادقہ نے مجھ سے بھی کہی تھیں۔ ہم انشاءاللہ صادقہ کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ صادقہ کی اطلاعات کے مطابق شام کو پائٹیرس کے قلعے کے سامنے اسلامی لشکر خیمہ زن ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ڈیوک آف ایکویٹن 30,000 کا لشکر لے کر صف آرا ہوا۔ اسلامی لشکر میں مجاہدین کی تعداد کل 11,000 تھی۔ ڈیوک آف ایکویٹن کا خیال تھا کہ ایک ہی حملے میں وہ اسلامی لشکر کا شیرازہ منتشر کر دے گا، مگر جب جنگ ہوئی تو اس کے خواب بکھر گئے۔ مسلمان ہلکے پھلکے ہتھیاروں کے ساتھ اس تیزی سے حملہ آور ہوئے تھے کہ عیسائی لشکر گھبرا گیا تھا۔
شام ہونے سے پہلے عیسائی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور ڈیوک آف ایکوٹن بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ پائی ٹیرس کے عیسائیوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور مسلمانوں نے کسی گھر میں گھسنے کی کوشش نہیں کی، مگر ان کی تلواروں نے انہیں یقیناً معاف نہیں کیا جنہوں نے ان پر تلوار اٹھائی۔ صبح نماز کے بعد امیر ابن زیان نے سینٹ ہلاری کے گرجے پر قبضہ کر کے وہاں کی بے شمار دولت پر قبضہ کر لیا اور 2 دن قیام کے بعد پائی ٹیرس سے ناربون کی طرف پیش قدمی کی، کیونکہ ڈیوک آف ایکوٹن اسی طرف گیا تھا۔ اسلامی لشکر پائی ٹیرس چل پڑا تو عبداللہ اور عادل بھی ہتھیار سجا کر اپنے برق رفتار گھوڑوں پر ناربون کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اسلامی لشکر کے قریب پہنچے تو انہیں مسلح دیکھ کر مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور امیر ابن زیان کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ دونوں عیسائی جاسوس معلوم ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ امیر ابن زیان نے دونوں کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ دونوں جاسوس ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ کیا ہے یہ خود ہی بتائیں گے۔ عبداللہ نے امیر کا روئے سخن اپنی طرف دیکھا تو کہا، الحمدللہ، ہم دونوں مسلمان ہیں۔ میرا نام عبداللہ اور میرے بیٹے کا نام عادل ہے۔ ساری زندگی گمراہی میں بسر کر کے کچھ ماہ پہلے اپنی بیٹی صادقہ کے توسط سے اسلام قبول کیا تھا۔ اب ہم جہاد کی سعادت حاصل کرنے کے لیے لشکر میں شامل ہونے آئے ہیں۔ کیا آپ ہمیں سعادت کے حصول کے لیے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ امیر ابن زیان نے خوش ہو کر کہا، تم ضرور میرے ساتھ چلو، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ وہ تبلیغ اسلام کے لیے پائی ٹیرس سے ناربون گئی تھیں۔ وہاں انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، مگر حادثے کی نوعیت سے ہم بے خبر ہیں۔ امیر ابن زیان کے ذہن میں بجلی سی کون گئی۔ انہیں وہ خاتون یاد آئیں جنہیں خواب میں دیکھا تھا، مگر انہوں نے اپنا خواب نہیں سنایا۔ لشکر اسلام ناربون پہنچا تو ڈیوک آف ایکوٹن کو جنگ کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار پایا۔ خونریز جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، مگر اس معرکے میں 2000 مسلمان شہید ہو گئے اور ان شہداء میں عبداللہ اور عادل بھی شامل تھے۔ امیر ابن زیان نے ان کی لاشوں کے قریب کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دونوں کتنی دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ڈیوک آف ایکوٹن 10,000 عیسائیوں کی لاشیں چھوڑ کر اور 40,000 عیسائیوں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر فرار ہو گیا تھا۔ ناربون کے گرجا سے بھی کافی دولت ملی، مگر یہ اس دولت کا عشر اشیر بھی نہ تھی جو انہیں پائی ٹیرس سے ملی تھی۔ امیر ابن زیان دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ جب وہ رات کو سوئے تو صادقہ پھر خواب میں نظر آئیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، تم بھی عجیب بھائی ہو، بہن قید میں ہے اور بھائی سو رہا ہے۔ امیر ابن زیان نے صادقہ کو پہچانتے ہوئے کہا، آپ مجھے بتائیں آپ کہاں ہیں؟ کوشش کے باوجود میں وہ جگہ تلاش نہ کر سکا جہاں آپ مقید ہیں۔ میں جہاں ہوں وہ ایسا ہی تہہ خانہ ہے جو آسانی سے دریافت نہیں ہو سکتا۔ گرجا میں حضرت مریم علیہ السلام کا بت مفروضہ خد و خال کے ساتھ جس چبوترے پر نصب ہے اسی کے نیچے تہہ خانہ ہے، مگر تہہ خانے کا دروازہ کارڈنل جوزف کے کمرے میں اس قالین کے نیچے ہے جس پر وہ بیٹھتا ہے۔ امیر ابن زیان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے چاہا کہ صبح ہونے کا انتظار کر لیں، مگر دل نے نہ مانا۔ وہ اسی وقت چند ساتھیوں کو لے کر گرجا پہنچے اور کارڈنل جوزف کے دروازے پر دستک دی۔ وہ جاگ ہی رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، امیر ابن زیان کمرے میں داخل ہو گئے اور پوچھا، بتاؤ مسلمانوں کو تم نے کہاں قید کیا ہے؟ جوزف سوال سن کر گھبرا گیا، مگر جلدی ہی خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں نے انہیں گرجا کے تہہ خانے میں ہی قید کیا تھا اور تہہ خانے کا راستہ بتائے دیتا ہوں۔ جوزف نے اپنا قالین ہٹایا تو اس کے نیچے ایک چوبی دروازہ نظر آیا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تہہ خانے کا دروازہ ہے، مگر اس میں جانا بے سود ہوگا۔ 3 ماہ پہلے مسلمانوں کو قید خانے میں بند کرنے کے بعد جب قیدیوں کے لیے کھانا پہنچایا گیا تھا تو انہوں نے کھانا قبول کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ وہ ہمارے ناپاک ہاتھوں سے تیار کیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھر خادم کھانا واپس لے آئے۔ دوسرے دن بھی جب کھانا پہنچایا گیا تو پہلے والا ہی جواب ملا۔ تیسرے دن بھی جب کھانا قبول نہ کیا گیا تو میں نے خادموں سے کہا کہ وہ کھانا تہہ خانے میں پہنچا کر تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیں۔ اگر وہ خودکشی ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خادم جو کھانا رکھ آئے تھے وہ تہہ خانے میں اس بات کا ثبوت فراہم کرے گا کہ انہیں کھانا کھلانے کی کوشش ضرور کی گئی تھی۔ وہ اب تک مر کھپ گئے ہوں گے، نہ وہ باقی رہے ہوں گے، نہ ان کی ضد۔ تمہارا خیال غلط ہے پادری صاحب، وہ ابھی تک زندہ ہیں۔
امیر ابن زیان نے بڑے اعتماد سے کہا، میں شرط لگاتا ہوں اگر وہ زندہ نہ ملے تو میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، ورنہ تمہیں میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ امیر کے حکم سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا گیا اور امیر خود تہہ خانے میں گئے۔ راستہ پیچ و خم کھاتا ہوا ایک بڑے کمرے تک پہنچا۔ رات، اور وہ بھی تہہ خانے کی رات تاریک ترین ہونا ہی چاہیے تھی، مگر اس وقت بھی ایک بے چراغ اجالا فضا کو منور کیے ہوئے تھا۔ امیر نے دیکھا کہ اللہ کے عبادت گزار بندے زندہ سلامت نماز تہجد میں مصروف ہیں۔ امیر کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ صادقہ نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، میرے بھائی، کمرے میں آؤ، باہر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ امیر کو حیرت ہوئی، بغیر رخ پھیرے ہوئے انہیں کیسے دیکھ لیا گیا۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ صادقہ نے پھر کہا، آؤ میں اپنے بھائی امیر ابن زیان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنا نام سن کر انہیں اور بھی حیرت ہوئی، مگر وہ آگے بڑھے۔ اس اثنا میں آپ بھی کھڑے ہو کر اپنا رخ امیر ابن زیان کی طرف کر چکی تھیں۔ امیر نے پہلی نظر میں ہی وہ صورت پہچان لی جو 2 مرتبہ خواب میں دیکھی تھی۔ تمام مسلمان مرد اور خواتین نے امیر کو اپنے حصار میں لے کر صادقہ کی تائید میں فتح کی مبارکباد دی۔ امیر نے سب کو دعائے خیر سے یاد کرنے کے بعد صادقہ کی پوچھا، کیا میں اپنی بہن کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ عادل آپ سے پہلے ہی مل چکے ہیں۔ امیر ابن ریان عبداللہ اور عادل کا نام سن کر ملول ہو گئے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے میرے والد اور میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں، مگر اس میں ملال کی کیا بات ہے؟ شہادت تو اہل ایمان کی مراد ہوتی ہے۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے ایک شہید کی بیٹی اور ایسے 2 بھائی کی بہن ہونے کی عزت عطا کر دی، جن میں ایک شہید اور ایک غازی ہے۔ صبر و استقامت کو اپنے سامنے متشکل دیکھ کر امیر ابن زیان کو روحانی مسرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، یہاں کھائے پیے بغیر کیسے گزارا ہوا؟ تہہ خانے میں یہ روشنی، یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کے تینوں سوالوں کا میرے پاس صرف ایک جواب ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امکانات کے جو دائرے ہماری فکر نے بنائے ہوئے ہیں، ان دائروں سے باہر ہمیں ناممکنات کا عمل دخل نظر آتا ہے، مگر وہ ذات اقدس جو محیط اور باہر اعتبار محیط ہے، اس کی قدرتوں کی ہمہ گیری کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ آپ نے درست فرمایا، ہم کبھی کبھی مادی اسباب و علل کے اتنے اسیر ہو جاتے ہیں کہ ذہن قدرت الہی سے محجوب ہو جاتا ہے۔ اب آپ سب میرے ساتھ چلیں۔ مسلمان قید سے رہا ہو کر جب زندہ سلامت کارڈنل جوزف کے کمرے میں پہنچے تو کارڈنل جوزف صادقہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، میں شرط ہار گیا، مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لو۔ آپ نے امیر ابن زیان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو امیر ابن زیان نے استفہامیہ نظر کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اگر آپ لوگ زندہ ملے تو یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس وقت یہ اسی شرط کا حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ نے جوزف سے کہا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ شرط ہارنے کے نتیجے میں اگر تم اسلام قبول کرو گے تو اسلام تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسلام کو اسلام کی اچھائیوں کے کامل شعور کے نتیجے میں اگر قبول کیا جائے تو منشاء رب کے عین مطابق ہوگا۔ تم اسلام کو سمجھو، پرکھو، اور جب اسلام کے لیے کامل آمادگی ہو جائے تو اسلام ضرور قبول کر لینا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امیر کے خیمے میں پہنچی تو نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد امیر عبد الرحمن کا قاصد قرطبہ سے آیا اور امیر عبد الرحمن کا پیغام پہنچایا۔ امیر عبد الرحمن نے آپ کو یاد کیا ہے، یہیں سے واپس ہو جائیں۔ آج کل بربروں نے اسپین میں فتنہ انگیزی شروع کر دی ہے، اسپین میں آپ کی شدید ضرورت ہے۔ امیر ابن زیان کیونکہ اپنے خواب کو تعبیر آشنا کر چکے تھے، اس لیے اسی وقت فوج کو کوچ کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ہم آج ظہر کی نماز پڑھ کر اندلس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہر کارے اعلان کرنے کے لیے چلے گئے تو امیر نے آپ سے پوچھا، اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں اب فرانس میں نہیں رہوں گی، میں یہاں سے آپ کے ساتھ قرطبہ جاؤں گی اور وہاں سے میں حج بیت اللہ کا ارادہ رکھتی ہوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ امیر ابن زیان آپ کا یہ فیصلہ سن کر خوش ہو گئے کیونکہ ان کی دلی آرزو بھی یہی تھی۔ آپ نے عبد الرحمن، آمنہ اور دوسرے ساتھیوں سے جب قیام کے سلسلے میں رائے معلوم کی تو وہ سب ہی آپ کے ساتھ جانے پر مصر ہو گئے۔
آپ لشکر کے ساتھ منزلیں طے کرتی ہوئی قرطبہ پہنچیں، جہاں 3 ماہ کے قیام میں والدہ اور نانی عالم جاویدانی کی طرف سفر کر گئی۔ آپ کے ساتھیوں نے قرطبہ ہی میں قیام کر لیا۔ ایک دن امیر ابن زیان سے رخصت ہو کر عبد الرحمن کی معیت میں آپ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ 6 مہینے میں آپ اس وقت مکہ مکرمہ پہنچیں جب ایام حج تھے۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ اقدس پر حاضری کے وقت آپ اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب آپ ہوش میں آئیں تو عبد الرحمن سے کہا، بابا کاش میں کبھی ہوش میں نہ آتی۔ جب تک میں بے ہوش رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے آسودہ ہوتی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم یہاں سے مراکش چلے جائیں اور وہیں قیام کریں۔ جب آپ بغداد پہنچیں تو ایک نوجوان بزرگ نے، جن کا نام سعد اللہ ہاشمی تھا، عبد الرحمن کی معرفت نکاح کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ نکاح سنت ہے، سنت سے اعراض میں انسان بڑے گھاٹے میں رہتا ہے۔ جب عبد الرحمن نے سعد اللہ ہاشمی کا پیغام آپ کو دیا تو آپ دیدہ ہو گئیں اور کہا، ان سے کہہ دو کہ میری منزل مراکش ہے۔ نکاح کی سنت ہونے کا جو حوالہ انہوں نے مجھے دیا ہے میں اسے فراموش نہیں کروں گی۔ اسی دن آپ بغداد سے چل پڑیں اور 4 مہینے کے سفر کے بعد مراکش پہنچ گئیں۔ وہاں آپ بربروں کی اصلاح میں منہمک ہو گئیں۔ مراکش میں 7 سال آپ نے بربروں کو اسلام کی روح سے آشنا کرنے میں صرف کر دیے۔ ایک دن صبح آپ نے عبد الرحمن سے کہا، بابا جاؤ شہر پناہ کے دروازے پر جا کر ایک مہمان کا استقبال کرو۔ عبد الرحمن شہر پناہ کے دروازے پر پہنچے تو سعد اللہ ہاشمی کو دروازے سے داخل ہوتے پایا۔ عبد الرحمن انہیں لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ سعد اللہ ہاشمی نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ شادی کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں 4 دن بعد جمعے کے دن نماز عصر کے بعد آپ ہی سے شادی کروں گی۔ آپ دلہا بن کر یہاں آ جائیں۔ جمعے کے دن سعد اللہ ہاشمی نکاح کے لیے آ گئے۔ آپ کے گھر میں بربر خواتین کا ہجوم تھا اور بڑی کثرت سے آپ کے معتقد بربر بھی موجود تھے۔ ایک عالم نے نکاح پڑھایا۔ ایجاب و قبول کے بعد آپ نے وضو کیا اور سنت نبوی کو ادا کرنے کی خوشی میں دوگانہ شکر کی نیت باندھی۔ جب آخری سجدے کے لیے آپ نے اپنا سر زمین پر رکھا تو واصلیں بحق ہو گئیں۔ بربر عورتوں نے جب آپ کی وفات کی اطلاع باہر پہنچائی تو سعد اللہ ہاشمی نے ایک ایسی دل دوز چیخ ماری کہ کلیجہ پھٹ گیا۔ انہوں نے خون کی کیع کی اور دم دے دیا۔ 17 شوال ہجری 124 کو بعد نماز عشاء دونوں پہلو بپہلو دفن ہوئے۔ عبد الرحمن آپ کی وفات کے بعد بھی 10 سال تک زندہ رہے۔ عبد الرحمن صادقہ کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ ساری زندگی عبد الرحمن نے آپ کے ذکر اور آپ کے مزار کی خدمت میں بسر کی۔ بربر صادقہ کو ام الابرار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مراکش کے ایک نخلستان راجے میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔